اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ نبی کریم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جایا کرے، کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہوں میں نرسگیا یا ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے اسی طرح کیا کریں۔ لیکن نبی کریم نے ان میں سے کسی تجویز پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اس مسئلے پر سوچتے رہے تاہم آپ نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسرے دن علیہ صبح ایک انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے: یا رسول اللہ، رات کی خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس مجھے بیچتے ہو؟ اس نے کہا: تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا: ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا: کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتا دوں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا: ہاں ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا: کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آخر تک اذان کے تمام کلمات بتائے، پھر اسی طرح اقامت کے کلمات آخر تک بتائے۔ نبی کریم نے یہ خواب سن کر فرمایا: یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم بلال کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں۔ وہ اذان پکاریں کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیر کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعار قرار پائے گئی۔ یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا، امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کو رویا حق قرار دیے کر اب تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری صاحب بھی تھے جو اپنے اس شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خزرج کے خاندان حارث بن خزرج سے تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی نیک نیت اور پاک باطن تھے۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعمل دل و جان سے قبول کر لیا اور سن 13 میں موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں نبی کریم کی بیعت سے مشرف اسلام ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الاذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے تو حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہایت مخلص جان نثار تھے اور راہ حق میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں موجزن رہتا تھا۔ ناظرین، غزوات کا آغاز ہوا تو وہ بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور ہر مارکے میں جذبہ جان نثاری کا مظاہرہ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور محتمم بالشان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائی۔
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہ دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موئے مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے۔ مہندی سے رنگے ہوئے یہ موئے مبارک نبی کریم نے حضرت عبداللہ کو ایک ایسی نعمت عطا کی جو دنیا جہاں کے خزانے اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھے۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئے مبارک کو اپنے سینے سے لگائے رکھا اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اس دولت لازوالی کو اپنے پاس برکن محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس معمولی جائیداد تھی جس سے بمشکل اپنے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب انہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کا علم ہوا تو اپنی ساری کی ساری جائیداد راہ حق میں صدقہ کر دی۔ ان کے والد حضرت زید بن سلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ کو بلائیں، اس نے سارا مال اپنا اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ آئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کیا، لیکن اب باپ کی میراث کے نام پر تم کو واپس دیتا ہے، اس کو قبول کر لو۔ ناظرین، حضرت عبداللہ سن 32 ہجری میں حضرت عثمان کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ امیر المومنین حضرت عثمان نفس پر نفس نماز جنازہ پڑھائی، فضل کمال کے اس مہر جہاں آبتاب کو آغوش لحد میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہو، آمین۔